اما العکس فنعنی ان یتمسک السائل باصل المعلل على وجہ ان یکون المعلل مضطرا الى المفارقۃ بین الاصل والفرع۔ ایک اعتراض قیاس پر یہ ہوتا ہے جسے عکس کہتے ہیں۔ معترض اعتراض کرنے والا معلل کے اصل حکم سے اس طرح استدلال کرے کہ معلل اصل اور فرع کے درمیان جدائی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ایک بندے نے قیاس کیا اور اس نے قیاس سے ایک حکم ثابت کیا، قیاس سے ایک حکم کو ثابت کیا، اس پر اعتراض کرنے والا اس قیاس کرنے والے پر اعتراض کرنے والا اس معلل کے حکم سے یوں استدلال کرے کہ وہ کہے کہ اصل اور فرع یہ دونوں جدا جدا ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر قیاس کیے نہیں جا سکتا۔ ایک بندے نے قیاس کیا، اس نے جو حکم ثابت کیا، تو کوئی اس پر اعتراض کرنے والا یوں اعتراض کرے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو آپ نے جو دلیل بنائی ہے، جس پر قیاس کیا، ایک کو اصل بنایا دوسرے کو فرع بنایا، ان کو ایک دوسرے پر قیاس کیے نہیں جا سکتا، اصل اور چیز ہے فرع اور چیز ہے۔ جیسے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ زیورات چونکہ استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کپڑے جو استعمال کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اصل کیا تھے؟ کپڑے جو استعمال کے لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو جو زیورات زکوٰۃ کے لیے ہوں گے ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ احناف ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر زیورات کو آپ کپڑوں کی طرح قرار دیں گے تو پھر زیورات تو مردوں کے بھی ہوتے ہیں، مرد کے استعمال کے کپڑوں کی طرح مرد کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں نے اگر کسی نے سونا رکھا ہوا ہے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کچھ بھی جو زائد اس کے پاس ہیں، تو عورتوں کے لیے آپ نے یہ کہا کہ ان کے کپڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، تو مال پر بھی، ان کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو پھر مردوں کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کے کپڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب کپڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں تو ان کے استعمال کے زیورات، ان کے جو زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، حالانکہ اسے تم واجب سمجھتے ہو۔ حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مردوں کے جو سونا ہے وہ استعمال نہ بھی کریں، انہوں نے ان کی ملک میں ہے، تو ان پر ظاہر مرد استعمال کر نہیں سکتے زیورات، جب اتنی مقدار میں کہ 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی استعمال نہیں کر سکتے نا، جب نہیں استعمال کر سکتے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ان پر یہ زکوٰۃ ان پر واجب ہوگی۔ عورتوں کے زکوٰۃ وہ استعمال نہیں بھی کر سکتے لیکن ان پر زکوٰۃ واجب کرتے ہیں۔ عورتیں کپڑے جس طرح استعمال نہیں کرتی، استعمال کرتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو سونا جو استعمال کریں گے اس پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے قیاس کیا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اسی پر اگر ہم ایک اور مسئلے کو قیاس کریں، کس کو؟ کہ مرد جو ہیں ان کے کپڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو پھر ان کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان میں تو آپ واجب کرتے ہیں۔ جب ان میں واجب کرتے ہیں تو پھر عورتوں میں واجب کریں گے۔ اصل اور فرع دونوں میں اختلاف ہے، دونوں میں فرق بیان کر دیا کہ یہ قیاس اس طرح سے کیا نہیں جا سکتا۔ گویا احناف نے معلل کے اصل حکم سے جو انہوں نے حکم لگایا تھا کیا کہ عورتوں کے زیورات استعمال کے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اصل حکم سے اس طرح سے استدلال کیا کہ اصل اور فرع میں فرق کرنے پر مجبور کر دیا۔ اصل کیا تھے؟ کپڑے، اور فرع کیا تھی؟ زیورات۔ تو اصل اور فرع میں فرق ہے کہ اصل کپڑے جو ہیں جو وہ استعمال کے ان پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن زیورات استعمال کے ہوں یا استعمال کے نہ ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان دونوں کے ایک دوسرے پر قیاس، زیورات کو کپڑوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اصل اور فرع میں فرق ہے۔ اما فساد الوضع فالمراد بہ یجعل العلۃ وصفا لا یلیق بذلک الحکم۔ فساد وضع یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے قیاس پر۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ معترض معلل کی علت کو ایسا وصف قرار دے کہ وہ وصف اس حکم کے لائق ہی نہ ہو۔ علت کو ایسا وصف قرار دے کہ وہ وصف اس حکم کے لائق نہ ہو بلکہ اس حکم کی ضد کا تقاضا کرے۔ علت ایسا وصف، ایسی چیز کو، ایسی صفت کو علت بنائے کہ وہ صفت اس حکم کے لائق نہ ہو۔ اعتراض کرنے والا
ایسی صفت کو علت بنائے جو صفت اس حکم کے مطابق ہو ہی نہ، اس کے لائق ہی نہ ہو. اس کی مثال کہتے ہیں فی اسلام یحد الزوجین اختلاف الدین یطار علی النکاح ویفسد کارتدار یحد الزوجین فإنه جعل الاسلام علة لزوال الملک. زوجین میں سے دو بندے ہیں، مرد اور عورت، ان کی شادی ہے، مسلمان ہیں دونوں، ان میں سے ایک مرتد ہو جائے تو ان میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مسلمان ہیں، ان میں سے ان کا نکاح ہوا ہے تو ان میں سے ایک مرتد ہو گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس پر انہوں نے قیاس کیا کہ اگر دو مرد اور عورت دو ہیں، دونوں کافر ہیں، ان میں سے ایک اسلام قبول کر لے تو پھر بھی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ بلا کہ اختلاف دین وہاں پہ بھی پایا گیا. جب مرتد ہوا بندہ، اختلاف دینین، مرد اور عورت کے دین کے اختلاف ہو گیا تو اس سے ان میں نکاح ٹوٹ گیا. تو جب دو کافر تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو پھر بھی ان کا نکاح ٹوٹ جانا چاہیے. کافر زوجین میں کسی ایک کے مشرب اسلام ہونے کی صورت میں اختلاف دین نکاح پر طاری ہوا، اور نکاح ہونے کی حالت میں دونوں کے دین کا مختلف ہونا نکاح کو فاسد کر دیتا ہے. اسی لیے دونوں میں کسی کے مشرب اسلام ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ اختلاف دین نکاح کو فاسد کر دے گا، جیسا زوجین میں کسی ایک کے مرتد ہونے سے فاسد ہو جاتا ہے. بس یہاں امام شافعی نے اسلام لانے کو زوال ملک کے نکاح کا سبب قرار دیا. جس طرح کفر کرنا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اسلام لانے سے بھی انہوں نے کیا کہا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. قلنا الاسلام اہد عاصما للملک فلا يكون مؤثرا في زوال الملک. ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا، اسلام کو آپ نے نکاح ٹوٹنے کی وجہ بنایا ہے. ان کا اسلام قبول کرنا ایک کا وہ نکاح، اسلام جو ہے یہ تو ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، ملک کو ثابت کرنے کے لیے، ملک کو زائل کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے. اسلام ملک اور حقوق کے محافظ کی حیثیت ہے، محافظ ہے، حقوق اور ملک کا محافظ ہے. لہذا اسلام لانا یہ زوال ملک کے لیے مؤثر نہیں ہوگا، یہ ملک کو زائل نہیں کرتا. بلکہ اب مسئلہ تو پھر یہ ہے کہ پھر نکاح تو نہیں نہ رہتا ان میں، تو پھر نکاح کس وجہ سے ٹوٹا؟ کہتے ہیں نکاح اس وجہ سے ان میں ٹوٹا ہے کہ جب دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، دو کافر تھے، ایک نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے اسلام قبول کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ نکاح اس سے ٹوٹے گا کہ اس کا دوسرا جو ہے، زوجین میں سے جو بھی دوسرا ہے جو کافر ہے، اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی، تو مسلمان ہو جا. اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارا نکاح باقی رہے گا. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے پھر ان کا نکاح ٹوٹنا ہے. تو نکاح ٹوٹنے کی وجہ کیا بنی؟ دوسرے کا مسلمان نہ ہونا، نہ کہ پہلے کا مسلمان ہونا. پہلے کا مسلمان ہونا یہ نکاح کی وجہ نہیں ہے، نکاح ٹوٹنے کی وجہ نہیں ہے. بلکہ کیونکہ نکاح، اسلام تو نکاحوں کا حقوق کا محافظ ہے، مال و دولت کا بھی محافظ ہے، عزت کا محافظ ہے اور حقوق کا محافظ ہے. بلکہ دوسرے کا اسلام قبول نہ کرنا یہ ان کے درمیان جدائی کا سبب ہے اور نکاح ٹوٹنے کا سبب. دونوں اسلام قبول کر لیتے، دونوں کافر تھے نا، دونوں اکٹھے اسلام قبول کر لیتے، وہ اسی نکاح پہ رہتے جو پہلے ان کا تھا. تو پھر اس سے کیا پتہ چلا بلا کہ پھر اسلام تو وجہ نہ بنی، وجہ ایک کا اسلام نہ لانا وجہ بنی. اسی طرح فی مسئلة طول الحرة أنه حر قادر على النکاح فلا يجوز له العمد كما كانت تحت حرة. طول الحرہ کا مسئلہ اسی طرح ہے، جو شخص آزاد ہو اور آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہو تو اس کا لونڈی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ اگر اس نے نکاح میں آزاد اور اس کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو اس کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. کیا کہا ہے؟ قیاس کس کو کس پہ کیا ہے؟ شوافی نے قیاس کیا ہے کہ آزاد بندہ جو ہے نا، وہ اگر آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہو، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسے مہر، اسے خرچہ دے سکتا ہو، تو پھر وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کو انہوں نے قیاس کیا کس پہ کہ ایک بندے نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا ہوا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ آزاد عورت کی بےزتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرے تو اس کی توہین ہے. قیاس انہوں نے قیاس جو کیا ہے
تو اس پر احناف کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ وصف کونہ حرا قادرا یقتضی جواز النکاح فلا یکون مؤثرا فی عدم الجواز۔ شافعی کہتے ہیں کے جواب میں احناف کہتے ہیں کہ آپ نے اس مرد کے آزاد ہونے اور قادر ہونے کی وجہ سے یہ کہا کہ وہ آزاد ہے اور وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہے، اس وجہ سے وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کے قادر ہونے کو آزاد سے نکاح کرنے پر قادر ہونے کو لونڈی کے نکاح کرنے سے معنی قرار دیا کہ وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مرد کا آزاد اور قادر ہونے کا وصف تو لونڈی کے نکاح کے جواز کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں بولا؟ ایک بندہ آزاد ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ لونڈی خرید بھی سکتا ہے یا لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، تو اس کا آزاد ہونا تو آزاد جو ہو اسے حقوق زیادہ ہوتے ہیں یا لونڈی غلام کے لونڈی کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں؟ آزاد کے حقوق زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب اس کا آزاد ہونا تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، چاہے آزاد سے یا لونڈی سے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہے کیونکہ تو آزاد پر اس آزاد کے ساتھ شادی کرنے پر اسے قدرت بھی، اس لیے لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا آزاد ہونا تو اس کے نکاح کے جواز کا تقاضا کرتا ہے۔ بس یہ عدم جواز کے لیے یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ نکاح کے عدم جواز کے لیے اس کا آزاد ہونا اور آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت رکھنا یہ نکاح کے عدم جواز کا سبب نہیں بنے گا۔ یعنی جو آپ نے علت بنائی ہے نا، اس کا مختار ہونا، اسے آپ نے علت بنایا کس کام کے لیے کہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ علت اس حکم کے لیے نہیں بن سکتی۔ حکم کون سا تھا کہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا؟ علت کیا تھی؟ اس کا آزاد اور مختار ہونا، آزاد عورت سے نکاح کرنے پر اختیار رکھنا، تو یہ والی علت اس حکم کے لیے نہیں بن سکتی، اس علت کا انکار کیا۔ آگے ایک اور اعتراض ہے نقد۔ نقد کسے کہتے ہیں؟ یہ نام فن مناظرہ کا ہے، اسے مناقضہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ جو لفظ ہے نا من اور نقد، یہ مترادف ہے، من ہے من اور نقد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مقدمہ معین پر دلیل کا طلب کرنا۔ اصولیوں کی اصطلاح میں مناقضہ سے مراد یہ ہے کہ معترض کا معلل اور مستدل کی دلیل کو باطل کرنا۔ جس نے قیاس کیا ہے نا، اس نے جو دلیل دی ہے، اس نے جو علت بیان کی ہے، اس علت کو باطل قرار دے دینا کہ یہ والی علت یہاں بنتی نہیں جو علت آپ بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے بعض صورتوں میں علت تو پائی جاتی ہے لیکن حکم نہیں پایا جاتا۔ ناقض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخالف ثابت کرنا۔ تو یہ کہنا کہ معلل نے جو علت بنائی ہے، معترض کا معلل مستدل کی دلیل کو اس طرح سے باطل کرنا کہ بعض صورتوں میں وہی والی علت پائی جا رہی ہے لیکن آپ نے جو حکم ثابت کیا ہے وہ والا حکم وہاں پر نہیں پایا جا رہا۔ جیسے کہ کسی نے کہا جی کہ قیاس کیا کہ تیمم جو ہے نا، اس کے لیے نیت شرط ہے۔ کیوں شرط ہے؟ کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ تیمم کس کے لیے ہے؟ طہارت کے لیے ہے، تو اس میں نیت شرط ہے، تو وضو بھی تو طہارت کے لیے، اس لیے اس کے لیے بھی نیت شرط ہوگی۔ تیمم کے لیے نیت شرط ہے کیونکہ علت کیا ہے؟ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر وضو کے لیے بھی شرط ہوگی کیونکہ وضو بھی کس لیے ہوتا ہے؟ طہارت کے لیے۔ کہتے ہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اگر یہ مانے تو پھر یہ تو آپ کو کہ جو جہاں نیت طہارت اس جگہ شرط قرار دی جائے جہاں پہ طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو طہارت کے لیے اس کے لیے نیت شرط قرار دی جائے، تو پھر کپڑوں کو دھونے کے لیے بھی نیت شرط ہونی چاہیے۔ تو اگر کپڑے نیت نہ کریں کپڑے کو پاک کرنے کی، تو کپڑا پاک نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ نیت ہو یا نہ ہو تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ برتن دھونے، تو برتن جب تک برتن کے پاک کرنے کی نیت نہ ہو تو برتن کو پاک نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اسے دھو دیں، تو وہاں بھی نیت پھر شرط قرار دینی چاہیے۔ حالانکہ وہاں پہ آپ یہ نیت شرط قرار نہیں دیتے، جب وہاں شرط قرار نہیں دیتے ہیں تو پھر وضو میں بھی اس کو شرط نہیں قرار دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ آخر میں معارضہ کیا ہے؟ معارضہ فرع کے حکم میں ہو، اس طرح کہ معترض دوسری ایسی دلیل لائے جو مستدل کی دلیل کے حکم کی نفی کر دے۔ کیا؟ معارضہ فرع کے حکم میں ہو، اس طرح ہو کہ معترض ایسی دلیل لائے، اعتراض کرنے والا، قیاس پر اعتراض کرنے والا ایسی دلیل لائے جو مستدل کی دلیل کے حکم کی بالکل نفی کر دے، تو یہ معارضہ مستدل کے حکم کے ساتھ کی ضد کے ساتھ ہوگا۔
مثال دیکھیں، کسی نے کہا کہ المسخ رکن فی الوضوء فیسن تسلیسہ کالغسل، وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 بار دھونا سنت ہے کیونکہ وہ رکن ہے، تو مسح کرنا بھی تو رکن ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ کرنا سنت ہوگا۔ قلنا المسخ رکن فلا یسن تسلیسہ کمسخ الخف۔ انہوں نے دلیل کیا لائی تھی بلا؟ دلیل کیا لائی تھی کہ جو وضو کے رکن ہے ان کو دھونا 3 بار دھونا سنت ہے، تیمم مسح الراس جو ہے یہ بھی رکن ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ کرنا سنت ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بات ایسے نہیں ہے، مسح وضو کا رکن ہے، اس کو 3 بار دھونا سنت نہیں ہے، جیسے کہ خفین پر مسح کرنا اور تیمم میں 3 بار مسح کرنا سنت نہیں ہے۔ جیسے کہ خفین پر مسح کرنا جو ہے وہ 3 بار سنت نہیں ہے نا، اسے اس پر اسے قیاس کیا تو یہ سر پہ مسح کرنا بھی تو مسح ہے، خفوں پر مسح کرنا بھی مسح ہے، خفوں پر مسح کرنا 3 بار سنت نہیں ہے، تو سر پر مسح بھی مسح ہی ہوتا ہے، مسح کرنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو یہ بھی 3 بار کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اس کا بالکل الٹ دلیل دے دی۔ معترض ایسی دلیل لائے جو مستدل کی دلیل کی بالکل نفی کر دے۔